آج کی نعت شریف ہے اور یہ پنجابی میں ہے کہ اللہ نبی دا ہکئی چاہ دو ذاتاں پر ہکئی راہ، اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا فتبعونی، کہ آپ کے پیچھے چلیں، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی جو حضور کے نقش قدم پر چلے گا وہ اللہ کو پیارا نہیں، وہ اس کو اللہ پیارا نہیں لگے گا، وہ اللہ کو پیارا لگنے لگ جائے گا۔ ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے۔ تو جب ہم حضور سے محبت کریں گے تو اس کے صلے میں ان ٹرن اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ رسول کا نام الگ ضرور ہے مگر کام الگ نہیں ہے، ذات الگ ضرور ہے لیکن بات الگ نہیں ہے۔ اب کسی نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے حضور کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ فرشتے اللہ کے قریب ہیں، اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کے تخت کے پاس سے گزرے جس کے ہر سانس سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، اور وہ فرشتے اس فرشتے کے ماتحت ہوتے تھے، اور وہ اس کے تخت کے گرد جمگھٹے کی صورت میں کھڑے تھے، اور سب اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ کون کر رہا تھا؟ فرشتے۔ فرشتوں جیسی حمد کون کر سکتا ہے جو اللہ کے قرب میں ہو؟ ایک ہوتا ہے ملاقات کرنا، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے پاس رہنا۔ سب سے زیادہ بہترین کام وہ کرتا ہے جو پاس رہتا ہے۔ فرشتے کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے جو اللہ کے قرب میں تھے، اس مقرب فرشتے کے ساتھ کھڑے ہو کے کر رہے تھے جس کی ہر سانس سے اللہ فرشتہ پیدا فرما رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب اس کے قریب سے گزرے تو وہ اپنے تخت سے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جبرائیل امین حضور کے پاس معراج کے بعد تشریف لائے۔ کہنے حضور نے فرمایا جبرائیل کہاں سے آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کوکاف سے گزر رہا تھا، ایک فرشتے کی آہو بکا نے روک لیا، میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا وہ فرشتہ تھا جس کی ہر سانس سے اللہ فرشتے پیدا کرتا تھا، مگر اس کے بالوں پر نچے ہوئے تھے اور وہ کوکاف میں ہنڈے منہ پڑا ہوا آہوزاری کر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ شب معراج جب آپ اس کے تخت کے قریب سے گزرے تو وہ آپ کے ادب میں کھڑا نہ ہوا۔ اللہ کی ہم تو کر رہا تھا، فرشتے اس کے جمگٹے کے فرشتے بھی کر رہے تھے، مگر کیا کیا تھا؟ حضور کو نہ مانا تو اللہ نے سارا مان ہی چھین لیا۔ پھر آقا کریم نے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا فرمائی۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے محبوب پر درود پڑھے۔ اس فرشتے نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اس کے پر اگنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ وہ اڑا اور جا کے اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ تو یہ جو لوگ اللہ کو منانا چاہتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ حضور کو منائیں۔ جس سے حضور راضی ہیں اس سے اللہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ وہ جیسے اللہ راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا، ایسے اللہ کے محبوب بھی راضی ہونے کے بہانے ہی مانگتے ہیں۔ بس آپ چل پڑیں تو رضا نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ نبی دا ہکئی چاہ دو ذاتاں پر ہکئی راہ، اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا۔ اور حکم الگ اے رضا الگ، رضا دا سونیا مزہ الگ، رضا دی راتوں دور نہ جا رب منسی محبوب منا۔ دیکھیں حکم تو یہی ہے نا کہ اللہ ربی لا اشرک شیئا، میرا رب اللہ ہے جس کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ حکم یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور رضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت محبوب کے بغیر نہیں منانا۔ آپ نماز بھی محبوب کے ذکر کے بغیر نہیں کر سکتے، دعا کرنا بھی تو عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک حبیب کا ذکر آگے پیچھے نہیں کرو گے میں نے نہیں سننی۔ حکم کیا ہے اور رضا کیا ہے؟ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، اس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو کافروں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا؟ یہی تو ہم نہیں مانتے جو آپ نے لکھوایا ہے، اس کو مٹائیں۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے کہا علی اس پہ قلم پھیر دو، حضرت علی نے نہیں پھیرا۔ پھر حضور نے کہا علی قلم پھیر دو، رسول اللہ کو مٹا دو، کاٹ دو، حضرت علی نے نہیں کاٹا۔
تیسری بار کہا علی سنتے نہیں ہو، اس کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، علی لکھ تو سکتا ہے رسول اللہ، کاٹ نہیں سکتا رسول اللہ۔ اب حکم کیا تھا کہ کاٹ دیا جائے، اور رضا تھی کہ غلام کی کیسے جرأت کہ آقا کا نام مٹائے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی گستاخ ہو گیا ہے، علی نے میری بات نہیں مانی، بلکہ حضور مسکرائے، آپ نے حضرت علی کے ہاتھ سے قلم لیا اور اس رسول اللہ پہ خود قلم پھیرا۔ تو ہمیشہ حکم ماننے والی چیز نہیں ہوتی، رضا نظر رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی حکم اور ہوتا ہے اور رضا اور ہو رہی ہوتی ہے، تو عاشق کی نگاہ رضا پہ جانی چاہیے۔ تو حکم الگ اے رضا الگ، رضا دا سونیا مزہ الگ، رضا دی راتوں دور نہ جا، رب منسی محبوب منا۔ تے شرک نہیں اے این احد اے، کعبہ اسود چاہنو چھٹ کے، تو بھی او دیاں قسماں کھا، رب منسی محبوب منا۔ تے جنت دوزخ کل جہان، ساتوں پلڑے کل سامان، ساریاں شیاں کھاڑے لا، رب منسی محبوب منا۔ اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا، تو بھی او دیاں قسماں کھا، رب منسی محبوب منا۔